आसमां से नूर की बरसात है। اور اس سیگمنٹ میں بھی خوش آمدید کہتے ہیں جس میں پیارے پیارے بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے قصہ ایک نبی علیہ السلام کا۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ آپ دیکھیں آج ہمارے ساتھ ایک اور آپی بھی موجود ہیں۔ آپ کہتے ہیں بشرا آپی کے ساتھ کرتے ہیں، آج تو زرین آپی بھی موجود ہیں۔ ہاں تو ان کو کہیں نا ویلکم جی، تھینک یو چھوٹو۔ یہ ہمارے پاس کل والے جو ہمارے ان کا نام دعا ہے۔ آپ کو پتہ ہے؟ ہاں ان کے بھائی نے مجھے بتایا۔ ان کے بھائی نے آپ کو بتایا؟ آپ نے ان کے بھائی سے ان کا نام پوچھا ہی کیوں؟ ارے یہ میرا دوست ہے تو بہن کا، اس کی بہن کا نام کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ ارے وہ بتاتا رہتا ہے مائک میں بولو۔ اچھا تمہیں پتہ ہے میری بیٹی کا نام بھی دعا ہے، پتہ ہے؟ اور تمہیں پتہ ہے یہ کہ جو دعا ہے نا، جب یہ بشرا کے ساتھ، بشرا اپنے بچوں کو لے کے عمر سے ملانے کے لیے آئی تھی، اور دعا اتنا اچھا اسکیچ بناتی ہے، اسکیچ بنا کے اس نے عمر کو جو اپنی پینٹنگ گفٹ کی تھی، تو عمر نے ایک بک لکھی ہے جو شاعری کی ہے، تو عمر نے کہا تھا کہ اس کا ٹائٹل دعا تم نے بنانا ہے، تو انشاءاللہ ہم بہت جلد وہ بک لانچ کریں گے، اس کی پبلش کرواؤں گی، تو اس کا ٹائٹل انشاءاللہ دعا ہی بنائے گی۔ اور اس دن کے بعد سے دعا ہواؤں میں اڑ رہی تھی کہ عمر بھائی کی بک کا ٹائٹل دعا بنائیں گی، تو مطلب وہ تو بڑی آرٹسٹ ہو گئی نا پھر۔ جی جناب بچوں، اب آپ کو پتہ ہے آج ہم کون سی سٹوری سننے والے ہیں؟ کس کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ جی اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور نام تھا، انہیں کیا کہتے ہیں؟ کلیم اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اب اس کے معنی کیا ہیں؟ کلیم اللہ کے معنی ہیں کہ انہوں نے کیونکہ اللہ سے کلام کیا تھا، یعنی بات کی تھی، اس لیے ان کا نام ہے کلیم اللہ۔ کلیم اللہ۔ یاد رکھنا، ابھی زرین آنٹی جو ہے نا یہ اینڈ میں آپ سے کوسچنز کریں گی، ٹھیک ہے؟ بھولنا نہیں، صحیح ہے؟ چلو تو پھر ہوا کیا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، 4000 سال پرانی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو کلیم اللہ کہتے ہیں، وہ جس جگہ سے تھے اس جگہ کا نام کیا تھا؟ مصر۔ مصر پر فرعون بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ کس کی؟ وہ کون سا کنگ تھا اس ٹائم پہ؟ فرعون۔ فرعون کی حکومت تھی، اور اس کا نام فرعون کا رامسس تھا، جو بہت ظالم بادشاہ تھا۔ کیا تھا؟ ظالم، ظلم کرتا تھا، اور وہ اپنے آپ کو معذلہ خدا سمجھتا تھا، اور اس کی اپنی کنگڈم ہے تو ہر چیز اس کی ہے، اور میں یہ ہوں تو میں وہ ہوں، بڑا روڈ بادشاہ تھا۔ تو اس کو نا نجومیوں نے، وہ جو اسٹرالوجی کرتے ہیں نا، جو بتاتے ہیں آگے یہ ہوگا وہ ہوگا، تو الٹا سیدھا اس طرح کی بات کر کے اور اس کو بھٹکایا، اور اس کو کہا کہ تمہاری جو یہ یہاں پر بنی اسرائیل جو قوم ہے نا، ایک قوم بستی تھی، اس کا نام تھا بنی اسرائیل، ان کو کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری جو بادشاہت ہے نا، تمہاری ساری کنگڈم ہے، اسے سب کو تباہ کر دے گا۔ جب فرعون کو یہ پتہ لگا تو اس کو تو غصہ آیا، اس نے کہا کہ میں اچھا یہ تو میری کنگڈم کوئی ختم کر نہیں سکتا، اب یہاں پہ جتنے بچے پیدا ہوں گے نا، لڑکا جو بھی پیدا ہوگا میں اسے مروا دوں گا۔ پھر اس کے بعد سے کیا ہوا کہ وہاں پہ جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا نا، بچہ، اس کو فرعون مروا دیتا تھا۔ پھر کیا ہوا، ایک وہیں پر بنی اسرائیل کی قوم کی ایک اور خاتون تھی، ایک گھر تھا، عمران تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ ڈر جاتی ہیں، ان کی جو بیوی تھی وہ ڈر گئی، اور انہوں نے سوچا کہ میں کیا کروں، یہ بچے کو تو یہ لوگ مار ڈالیں گے فرعون، تو انہوں نے اس بچے کو ایک باکس تھا، صندوق ہوتا ہے نا، باکس جیسے سوٹ کیس ٹائپ کا ہوتا ہے، ہاں مائک میں بولو، مائک میں بولو، تو اس میں بند کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس میں بند کر کے دریائے نیل تھا وہاں پہ، اس میں بہا دیا، اور ساتھ ساتھ کیا ہوا، انہوں نے ان کی جو بہن تھی اس کو بھیجا، وہ جیسے جیسے وہ دریا میں بہتا جاتا تھا نا صندوق، ادھر سے جا رہا ہے ادھر سے جا رہا ہے ایسے جا رہا ہے، ان کی جو بہن تھی وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے کہ یہ کہاں پہ جا کے رکتا ہے۔ پھر کیا ہوا، جو وہ صندوق جو ہے وہ کہاں جا کے رکا، وہ فرعون کے محل کے پاس ہی جا کے رکا، اور فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ نام تھا ان کا، کیا نام تھا؟ ہاں، انہوں نے اس بچے کو، اس صندوق کو نکالا، ان تک جب وہ پہنچا
تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت بچہ اس صندوق کے اندر ہے اور انہوں نے اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیا، کیونکہ کہتے ہیں کہ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہیں اس بچے پہ اتنا پیار آیا حضرت آسیہ کو کہ انہوں نے اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیا اور کہا کہ وہی اسے پالیں گی۔ فرعون کو ان کی بات ماننا پڑی کیونکہ وہ ان کی بیوی تھی، تو پھر اس کے بعد وہ ان کی جو براٹ اپ تھا، ان کی جو پرورش تھی، تربیت تھی، وہ سب وہیں فرعون کی گھر میں ہونا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آہستہ 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 ٹائم گزرتا رہا، حضرت موسیٰ بڑے ہو گئے، اس کے بعد اسی گھر میں ان کی پرورش ہوتی رہی۔ فرعون بچوں کو مروا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے گھر میں وہ اتنے بڑے نبی آ گئے ہیں جو اس کی بادشاہت کو ختم کریں گے اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو ہے وہ باقی کہانی تھوڑی سی رہ گئی ہے، جلدی جلدی سنیں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ تو دعا آپ کچھ سنائیں گے ہمیں ابھی؟ نہیں، کوئی نعت نہیں سنا رہی ہیں؟ مجھے نہ سنا، ایک شعر جلدی سے، پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سنائیں۔ ابھی ہماری سٹوری باقی یاد ہے، ٹھیک ہے، ہاں جلدی سے، ہاں 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 سناؤ، لیکن چھوٹی چھوٹی، ٹھیک ہے، شارٹ، جلدی سے ادھر دیکھیے کیمرے میں، نہیں شارٹ۔ سنائیں۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر نور محمد صلی اللہ لا الہ